رحیم، یہ سوال ہے کہ عورت کا ہاتھ اور پاؤں کے بال اکھڑوانا کیسا ہے، اس کی وضاحت کریں۔ عورت در حقیقت خاوند کے لیے ایک راحت ہے، ایک سکون ہے، اور کچھ امور ایسے ہیں جو واضح شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں۔ ان امور میں اگر خاوند کی کوئی رائے ہو اس کو اہمیت دی جاتی ہے، لہذا میں سمجھتا ہوں انہی میں سے یہ چیزیں ہیں۔ اگر اس خاتون کا جو خاوند ہے اس کی رائے یہی ہے، اس کی چاہت یہی ہے کہ ان بالوں کو کھیر دیا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ ان کی مخالفت کرتے ہیں تو پھر خاوند کی ہی اطاعت کی جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ دوسرا سوال ہے، ہم نے سنا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذن سے کہا تھا کہ جب صبح کی اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر سیدنا عمر کے الفاظ اذان میں ملائے جا سکتے ہیں تو سیدنا علی کے الفاظ کیوں نہیں ملائے جا سکتے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، مسجد حرام کے جو مؤذن تھے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اذان کے الفاظ سکھلائے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ابو محذورہ سے رضی اللہ عنہ، جب صبح کی اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلا دیا، اب یہ کہنا کہ سیدنا عمر نے مؤذن سے یہ بات کہی تھی، یہ تو انتہائی جہالت ہے اور علم سے دوری کی واضح دلیل ہے کہ واضح حدیث میں آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مؤذن کو جب اذان سکھلائی تو ان سے فرمایا، ابو داؤد میں یہ واضح الفاظ موجود ہیں کہ جب صبح کی اذان دو تو حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا کرو۔ تو گویا یہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو گیا، یہ تو شریعت ہے۔ ہاں، یہ جو بات کہی جاتی ہے جیسا کہ موطا میں آتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئے ہوئے تھے اور مؤذن گئے ان کو جگانے کے لیے، وہ سوئے ہوئے تھے، نماز کی اطلاع دینے کے لیے گئے، ان کو نیند میں دیکھا تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا الصلاۃ خیر من النوم۔ جس وقت سیدنا عمر کی آنکھ کھلی تو مؤذن سے فرمایا کہ ان کلمات کو اذان میں رہنے دو۔ یہ تو پہلی بات یہ ہے کہ بعض محدثین کے ہاں یہ حدیث متکلم فی ہے، اس میں کلام ہے، اور جن لوگوں نے اس کو صحیح تسلیم کر ہی لیا ہے، ہم کر ہی لیں، تب بھی اس کا معنی یہ ہے کہ سیدنا عمر حد درجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنے والے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی دلیل ہے کہ سیدنا عمر کس قدر حریص تھے۔ اگر مؤذن نے ان کو یہ کلمات کہے تو فوراً کہہ دیا ان کو اذان میں رہنے دو، کہیں بدعت نہ ہو جائے۔ یہ کلمات یعنی جو بندہ سویا ہوا ہے ان کو جگانے کے لیے یہ کلمات کہو گے تو کہیں یہ بدعت نہ بن جائے۔ سنت کی اتباع کی دلیل ہے۔ کس نے کہا کہ سیدنا عمر نے کہا تھا؟ یہ تو اس وقت ہو جب مرفوع حدیث سے ایک بات ثابت نہ ہو، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قول سے ثابت ہوگی، اب آپ یہ کہیں یہ جہالت ہے۔ باقی جہاں تک معاملہ ہے کہ سیدنا علی کے الفاظ کیوں نہیں اذان میں شامل کیے جا سکتے، میرے علم کے مطابق کوئی صحیح حدیث تو دور کی بات ہے، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے
بلکہ اہل تشیع کی کتابوں سے بھی کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کلمات بتائے ہوں اور اذان میں شامل کی ہوں۔ صحیح تو دور کی بات ہے، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، بلکہ اہل تشیع کی اگر آپ کتابوں کا مطالعہ کریں گے ان میں آپ کو یہ بات تو نہیں ملے گی، ہاں البتہ یہ بات آپ کو ضرور ملے گی کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کلمات جو اہل تشیع شامل کرتے ہیں کلمات سیدنا علی کے حوالے سے، ان کی امامت کے حوالے سے، امارت کے حوالے سے جو کلمات کہتے ہیں، اہل تشیع کی بعض کتب کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ خود اہل تشیع نے کہا ہے جو شخص بھی ان کلمات کو اذان میں شامل کرے گا ان پہ لعنت ہے۔ ان کا جواز تو دور کی بات ہے، انہوں نے خود لعنت بھیجی ہے اس طرح کے کلمات کو اذان میں شامل کرنے والے پر۔ لہٰذا صحیح احادیث سے ثابت ہے، مرفوع حدیث سے، کہ نبی علیہ السلام نے خود ابو محذورہ کو جو اذان سکھلائی ہے اس میں یہ کلمات موجود ہیں۔ اگر کوئی کافر جہاد میں مسلمانوں کو پیشکش کرے کیونکہ تم حق پر ہو اس لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں، تو اس صورت میں اس کی مدد لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جی ہاں، اگر کوئی کافر مسلمانوں کے ساتھ ان کو مظلوم سمجھ کر، حق پر سمجھ کر، بھلے اسلام قبول نہ کرے، وہ تعاون کرنا چاہے یا مسلمان ان سے تعاون لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلاً جس وقت نبی علیہ السلام طائف سے واپس آ رہے تھے مکہ میں، تو آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا زرخرید غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا آپ مکے جا رہے ہیں، مکے والے آپ کے بارے کیا ذہنیت رکھتے ہیں، آپ کو پریشان کریں گے، آپ کو مزید تکلیف پہنچائیں گے، خاص طور پر جس کنڈیشن میں آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا اللہ پاک آسانی فرمائے گا۔ آپ نے مکہ میں داخل ہونے سے پہلے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ یہ مطعم بن عدی جو تھا یہ کافروں کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا۔ نبی علیہ السلام نے مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا تھا کہ میں مکہ میں آ رہا ہوں اور مجھے خطرات ہیں، آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ تو مطعم بن عدی نے اپنے تمام بیٹوں کو اپنے غلاموں سے کہا کہ تم تلواریں لے کر فلاں فلاں علاقے میں کھڑے ہو جاؤ، اور خود بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کرتا ہے کہ محمد کو میں نے بلایا ہے، محمد کو میں پناہ دے رہا ہوں، لہٰذا کوئی بھی محمد کو تکلیف نہ پہنچائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام مطعم بن عدی کی اس نیکی کو یاد کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ مر گیا تھا اور حالت کفر میں مر گیا تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے بدر کے موقع پر بھی، جب بدر کے قیدی تھے نا 70 سے زائد، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لو کان مطعم بن عدی حیا، آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور ان قیدیوں کے بارے سفارش کرتا تو مطعم بن عدی کی سفارش پر ان کو میں رہا کر دیتا، کیونکہ اس نے ایک نیکی کی تھی، بھلائی کی تھی، تعاون کیا تھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے کہا کہ تم وہاں چلے جاؤ، اور امید ہے کہ حبشہ کی جو حکومت ہے وہ تمہارے ساتھ نیکی کرے گی، تعاون کرے گی، احسان کرے گی۔ حالانکہ اس وقت نجاشی جو تھا مسلمان نہیں ہوا تھا، حبشہ کا بادشاہ بھی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ تمہارے ساتھ تعاون کریں، اور بہت سارے دلائل موجود ہیں۔ لہٰذا کافر اگر تعاون کرنا چاہتا ہے اور اس تعاون کے بدلے کوئی ذاتی مفاد نہیں چاہتا تو اس کے تعاون کو لیا جا سکتا ہے۔ یہاں ضمناً کہوں گا کہ دعا کریں اللہ تعالیٰ اسلامی ریاستوں کے مسلمانوں حکمرانوں کو بھی اللہ توفیق دے، وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے فلسطین میں اور وہ لوگ کیا کر رہے ہیں،
ان کی ذمہ داری کیا بنتی ہے، اللہ ان کو ان کی ذمہ داری کی توفیق عطا فرمائے۔